بینگ اے پیرنٹ ہم بچوں کو بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں، بچوں کی زندگی میں بہت اچھی چیزیں لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو کامیاب اور خوشحال انسان بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے کیا سکھانا ہے، مگر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کو کب سکھانا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سکھاتے سکھاتے تھک جاتے ہیں، لیکن بچے بات نہیں سنتے۔ اور بچے بات کیوں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ بچے نہیں بلکہ پیرنٹس خود ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح ٹائم کو سلیکٹ نہیں کیا، صحیح ٹائم کا انتخاب نہیں کیا نا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس وقت بچے کو سمجھانا ہے۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص غصے میں ہونا تو اسے سمجھانا نہیں چاہیے۔ بزرگان دین تو اتنا منع کرتے ہیں کہ کوئی غصے میں ہو تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ سمجھایا جائے، کیونکہ اس وقت وہ شخص غصے میں ہے، اسے اللہ اور رسول کی پرواہ نہیں ہوتی، جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو سمجھانے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور جس وقت بچے ضد کر رہے ہوں یا غصے میں ہوں تو اس وقت تو بچے کو بالکل سمجھانا کسی کام نہیں آتا۔ اچھا، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کر تھک جاتا ہے، یا ماں اپنی بیٹی کو سمجھا سمجھا کر تھک جاتی ہے، لیکن بچے ہیں کہ لفٹ ہی نہیں کرواتے، کہنا نہیں مانتے۔ لیکن جب بچے باہر جاتے ہیں اور وہی بات ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ یار تم ایسا کر لو یا ویسا نہ کرو، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ باپ کی بات نہیں سمجھتے، لیکن جب دوست نے بولا ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، اور گھر آ کر بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر لیتا ہوں اس طریقے سے جیسے آپ کہتے ہیں۔ جن پیرنٹس کے بچے ان کی بات مانتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیرنٹس بہت ذہین ہیں یا ان کے بچے بہت فرمانبردار ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس صحیح وقت پر اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیونکہ کچھ اوقات یا ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچے جس وقت بچے کو بات سمجھائی جائے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں، فوراً ذہن نشین کر لیتے ہیں اور بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ان 3 اوقات کی بات کروں گی جب آپ کے بچے آپ کی بات سمجھنے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اگر ان اوقات میں آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا شروع کر دیا تو یقین کریں کہ ایک مثالی گھرانے کی بنیاد رکھیں گی۔ ون بائی ون ان تینوں اوقات کو ڈسکس کریں گے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹائم کی جو بچے کو سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جب بچے سونے کے لیے لیٹتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی جب مدرس جاتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے، اگر بچے چھوٹے ہوں، اور اگر بچے بڑے بھی ہوں تب بھی جانا ہی پڑتا ہے بچوں کو سلانے کے لیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی بچوں کے ساتھ لیٹیں۔ مدرس تھوڑی دیر کے لیے ساتھ لیٹتی ہیں۔ یہ ٹائم بچوں کے لیے بہت کروشل ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب مدرس ساتھ لیٹتی ہیں تو گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں اور مدرس ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، واٹس ایپ میں چیٹ چل رہی ہوتی ہے، کوئی پکچرز وغیرہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، یا فیس بک وغیرہ واٹ ایور جو بھی پلیٹ فارم، سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ یوز کر رہی ہیں اس وقت۔ تو یہ ٹائم بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ یوزلی یہ امپورٹنٹ ٹائم موبائل کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ موبائل پر اپنا کوئی کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن اس وقت آپ کی توجہ بچوں سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس ٹائم کی اہمیت بتاتی ہوں کہ آپ نے بچوں کو کس طرح سے سمجھانا ہے۔ پہلے کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پرٹیکولر فیملی ٹائم ہوتا تھا، جیسے ہمارے زمانے میں 8 بجے کا ڈرامہ لگتا تھا تو سب فیملی ممبرز مل کر ڈرامہ دیکھتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ وہ ایک فیملی ٹائم بھی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سب مل کر ڈرامہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ سب کے الگ الگ ٹی وی ہو گئے ہیں، موبائل الگ الگ سب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، سب اپنا اپنا ٹائم اپنے حساب سے ڈفرینٹ ٹائم پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح مدرس کو بھی یہی ٹائم ملتا ہے، وہ جب بچوں کو سلانے کے لیے لیٹتی ہیں تو اپنا موبائل یوز کر لیتی ہیں، اور جو بچوں کو دینے والا یہ امپورٹنٹ ٹائم وہ موبائل پر لگا دیتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مدرس اس وقت موبائل پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ یہ امپورٹنٹ ٹائم بچوں کو دینے کی ضرورت ہے، اور بچے سوتے ٹائم ایک غنودگی کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے تھاٹس ان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کو سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں۔ اب اس ٹائم پہ آنے والی وہ تھاٹس ہو سکتا ہے کل کے دن کی پلاننگ ہو کہ مجھے کون سی شرارت کرنی ہے،
اور میں نے کس سے لڑنا ہے، تو وہ صبح اٹھ کر نا پھر وہی کام کرتے ہیں۔ تو بچوں کو سلاتے وقت نا ان کو ٹائم دیں، ان سے باتیں کریں، ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ایک ٹرم ہے ہیپنوٹائز کرنا، یعنی یہ ایک نا سائنٹیفک ٹیکنیک ہے جس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس ہیپنوٹک سٹیٹ میں نا کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نا ہیپنوٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ہیپنوٹک سٹیٹ یعنی کہ ایک ایسی ذہنی حالت میں لے کر آتے ہیں کہ جو بھی سجیشنز یا انسٹرکشنز آپ دیں گے نا اسے، جو احکامات آپ اسے دیں گے، آپ کے سارے احکام اگلا بندہ ایکسیپٹ کرے گا۔ جو کام یا جو بات آپ اگلے بندے سے منوانا چاہیں گے نا تو اگلا بندہ آپ کی بات مان لے گا۔ تو یہ کہلاتا ہے ہیپنوٹائز کرنا، یعنی آپ اگلے بندے کو ایک ایسی ذہنی حالت میں لے کر آتے ہیں کہ آپ جو بات کریں گے وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اس ٹائم آپ اپنے بچے سے جو بات کہنا یا کروانا چاہتے ہیں نا جو کام، تو وہ یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچے نا ہیپنوٹک سٹیٹ میں ہوتے ہیں۔ یعنی بچوں کا دماغ جو ہوتا ہے نا سکون میں آیا ہوا ہوتا ہے، اتنے وہ سجسٹیبل ہوتے ہیں اس وقت کہ بچوں کے دماغ جیسے جیسے سکون میں آتا جاتا ہے نا، غنودگی میں آتا جاتا ہے، ویسے ہی وہ آپ کی بات ماننے کے قابل ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی ان کا مائنڈ نا آہستہ آہستہ سجسٹیبل سٹیٹ میں آ جاتا ہے، اور آپ نے جو بھی اپنی بات منوانی ہے نا یا جو بھی بچوں سے کروانا ہے نیکسٹ ڈے، آپ ان سے ویسی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بڑے پیار اور سکون سے نا آپ اپنی باتیں بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ اس وقت نا بچے بہت زیادہ آپ کو سننے اور سمجھنے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان کا دماغ سجسٹیبل ہوتا ہے اور وہ ہیپنوٹک سٹیٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو میک یور چائلڈ انڈرسٹینڈ یو۔ تو جب آپ نے اپنا یہ تھوڑا سا ٹائم بچوں کو دے دیا نا تو آپ کے بچوں میں بہت اچھا چینج آئے گا۔ اور یہ چینج 3-4 دن یہ چیز کرنے سے نہیں آتا، چینج ٹائم لیتا ہے۔ جس طرح بچوں کو بگڑنے یا عادتیں خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا، اسی طرح بچوں کی عادتوں میں سدھار لانا بھی ایک ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ صرف 3-4 دن یا 8-10 دن میں تو بچوں کی عادتیں خراب نہیں ہوتی نا، مہینوں سالوں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے یہ پریکٹیکل کرنا ہے نا تو آپ کو کچھ دن ایٹ لیسٹ ورک کرنا ہے اس پر کانسٹینٹلی۔ ہر روز بچوں کو رات میں ٹائم دیں، 10 منٹ ہی صحیح لیکن ان کو ٹائم ضرور دیں۔ آہستہ آہستہ نا آپ اپنے بچوں میں بہت زبردست امپرومنٹ لے کر آئیں گی، بٹ کنڈیشن از دیٹ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ کچھ دن 15-20 دن آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہے سوتے وقت، اور ان کو باتیں اس وقت سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، پازیٹیو افرمیشن دینی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ اس وقت بچے کا دماغ جو ہے نا آہستہ آہستہ سکون کی کیفیت میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی بات کو بہتر طریقے سے اور 10 گنا زیادہ سمجھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ غصے میں بچے جب ہوتے ہیں نا تو انہیں کبھی بھی بچے بات نہیں سمجھتے اس حالت میں، کیونکہ ان کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا، وہ کچھ سننے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتے، بالکل منتشر ہوتا ہے ان کا دماغ۔ جس طرح دل کی ECG ہوتی ہے نا، ایک ریڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کی بھی فریکوینسی ہوتی ہے، الفا بیٹا گیما ریز ہوتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ اس وقت آپ کے دماغ کی یا بچے کے دماغ کی فریکوینسی ہوگی نا، اتنی زیادہ مشکل سے بات ان کی سمجھ میں آئے گی۔ تو نائٹ ٹائم، غنودگی کے ٹائم یا سونے کے وقت نا یہ فریکوینسی کافی حد تک کم ہوئی ہوتی ہے، اور بچے آپ کی بات سننے کے لیے بہت زیادہ سجسٹیبل ہوتے ہیں۔ پریشانی، اداسی، غصہ، خوشی، سب احساسات اور جذبات صرف بڑے لوگوں میں ہی نہیں ہوتے، جو ہمارے جیسے لوگوں میں نہیں ہوتے مطلب، بلکہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان ایون بچے پریشان، اداس یا غصے میں ہوتے ہیں نا تو اس حالت میں ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان خوش ہوتا ہے نا تو وہ کوئی بھی بات سمجھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب بچے سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا تو وہ آہستہ آہستہ ان کی دماغ کی فریکوینسی نیچے کی طرف آتی ہے، اور جیسے جیسے فریکوینسی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے نا وہ ہماری بات سمجھنے کے اتنے ہی زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ کا بچہ ریلیکس موڈ میں آئے گا نا تو آپ نے فوراً ہی اپنے بچے کو نصیحتیں کرنا شروع نہیں کر دینی کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی پرواہ کرنی چاہیے یا بات ماننی چاہیے۔
بلکہ اس وقت نا آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو۔ جب آپ بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو انہیں ان کی امپورٹنس بتاتے ہیں نا، تو بچوں کو بہت ساری باتیں بغیر سکھائے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی بچے خود بھی آپ کی کیئر کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اس سلیپنگ ٹائم پہ نا بچوں کو اچھی اچھی مورل سٹوریز سنائیں۔ پہلے کے ٹائم پہ نا نانا نانی دادا دادی وغیرہ نا بچوں کو سونے کے ٹائم پہ اچھی اچھی مورل سٹوریز سناتے تھے، جن سے بچہ کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا، اور ان کہانیوں میں نا کوئی نہ کوئی سبق یا پیغام ہوتا تھا، اور ان اچھی مورل سٹوریز کا امپیکٹ بچوں پہ کی لائف تھرو آؤٹ رہتا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے صحیح یا غلط کا معیار ہی جو ہے نا وہ بدل گیا ہے۔ پہلے اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا نا کہ وہ حرام کھاتا ہے یا سود لیتا ہے تو لوگ اس کے گھر کا نا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ اس گھر کا بائیکاٹ کر دیتے تھے اور اس گھر کا کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے جب کوئی رشوت لیتا تھا تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ رشوت لیتا ہے یا سود لیتا ہے۔ لیکن آج کل یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں، اتنی عام ہو گئی ہیں کہ کسی کو کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ ایسے لوگوں کی نا زیادہ عزت کی جاتی ہے کہ جن کے پاس رشوت یا سود کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو اپنے ناجائز اختیارات کو موقع بہل استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور سوسائٹی کے بیہیویئر اور اخلاق میں یہ جو ڈاؤن فال آ رہا ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو مورل سٹوریز سنانا چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ نا امریکہ میں لوگ ایک مہینے میں 12 کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی ان کا نا ایک بندہ ایوریج 12 کتابیں ایک مہینے میں پڑھ لیتا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی بڑے عہدے پر ہوتا ہے نا، لائک کسی کمپنی کا CEO ہے یا سربراہ ہے تو زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، اور جو کوئی چھوٹے رینک پر ہے تو وہ اتنے ہی کم یعنی کتابیں پڑھتا ہے۔ ظاہر جس کے پاس جتنا ٹائم ہوگا وہ اتنا ہی اویل کرے گا نا، یا نالج کا شوق جس کو ہے۔ اچھی بکس پڑھنا نا آپ کی اور آپ کے بچوں کی لائف میں بہت بڑا امپیکٹ رکھتے ہیں۔ کہانیوں اور سٹوریوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بچوں کے اندر صحیح غلط کی پہچان پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا نا یہ سٹوریز آپ کے بچوں میں بہت زیادہ کریٹیوٹی لے کر آتی ہیں، ان کی کوگنیٹیو اور لرننگ ابیلٹی انکریز ہوتی ہے، وکیبلری کے نئے نئے ورڈز بچوں کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بے شک سٹوریز بچے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا آج کل موبائل پہ یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ، لیکن وہ چیز اتنا افیکٹ نہیں کرتی جتنی نا بچے کی سٹوری ریڈنگ کرتی ہے۔ سٹوری دیکھنے یا سننے کا اثر نا بچے کے دماغ پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو بچے دیکھتے ہیں نا یا سنتے ہیں اس کا اثر 48 آورز رہتا ہے، یعنی کہ 48 گھنٹے رہتا ہے، لیکن جب بچہ کہانیاں پڑھتا ہے نا تو اس کا اثر 1.5 ماہ تک رہتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے بچے خود سٹوریز ریڈ کرتے ہیں نا تو وہ خود ان ایکٹرز کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور امیجینیشن کرتے ہیں۔ اسی طرح مورل سٹوریز کو ریڈ کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کا درد بھی سمجھتے ہیں، جو ان کی آئندہ فیوچر لائف کے لیے نا بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، اور روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی۔ ناؤ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اب آتے ہیں سیکنڈ بات کی طرف کہ بچے کس وقت آپ کی بات اچھے طریقے سے سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ کھانے کے ٹائم پہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یوزلی 3 ٹائم کھانا چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک ٹائم اسپیسیفکلی ایسا ہوتا ہی ہے، جیسے عام طور پر ہر گھر میں رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جب ساری فیملی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ٹائم نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے کے ٹائم پہ چھوٹی موٹی باتیں یا ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہر گھر میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ کھانے کے ٹائم پہ صرف خاموشی سے کھانا ہی کھایا جائے۔ تو آپ نے کھانے کی ٹیبل پہ نا یا دسترخوان پر اپنے بچوں کے ساتھ کچھ پازیٹیو باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں کس طرح کی اور کیا ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی کہ آپ بچوں کے فادر سے ان کی شکایتیں لگا رہی ہوں کہ اس کے اسکول سے شکایت آئی ہے، آج اس نے یہ شرارت کی ہے، آج اس نے یہ کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو نا آپ نے اگنور کرنا ہے، اور دن بھر میں بچے نے کوئی تو اچھی بات یا اچھا کام کیا ہوگا نا، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کھانے کے ٹائم پر ٹیبل پر یا دسترخوان پر۔ ہر ایک بچے کی آپ نے ایک ایک تعریف کرنی ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پر ہونا چاہیے، اور ہر بچہ یعنی کہ ہر بہن بھائی دوسرے بھائی یا دوسری بہن کی تعریف کرے گا۔
اور اسی طرح نا مدر کے کھانے کی بھی تعریف ہونی چاہیے، اس کو شکر گزاری کرنا یا ایکنالج کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ جو چیز بہتر آپ بنانا چاہتے ہیں نا، اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں یا اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ مل کر کھانے کے لیے بیٹھیں نا، تو آپ اس بات پر ضرور عمل کریں کہ آپ دیکھیے گا ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی میں بہت زیادہ چینج آئے گا۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ آپ اس پر عمل ضرور کریں اور کچھ دن متواتر کرتے رہیں۔ آہستہ آہستہ روز کرنے سے نا آپ کے بچوں کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، مما اور بابا کی بھی تعریف کریں گے۔ تو یہ شکر گزاری کا کلچر جو ہے نا کھانے کے ٹائم پہ، یہ آپ اپنے گھر پہ ضرور قائم کریں۔ آپ آج ہی سے یہ چیز کھیل کھیل میں بچوں کے ساتھ سٹارٹ کریں کہ جب بھی ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے نا، تو ہم اس طرح سے ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ لیکن سچی تعریف کرنی ہے، آپ نے بچوں سے کروانی ہے، جھوٹ کا ایلیمنٹ اس میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بچے غلط چیز بھی سیکھتے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے آپ نے کہ کس چیز کی تعریف کرنی ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی کہ کیسے تعریف کرنی ہے، دماغ آہستہ آہستہ بچوں کا ٹیون ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہی میں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیمز نا بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، بلیو می۔ اب آتے ہیں اس تیسرے اوقات کی طرف جس وقت بچے آپ کی بات سمجھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیسرا اہم وقت ہے جب بچہ سو کر اٹھتا ہے۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو نا مائیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کچن میں سے کہ بیٹا جلدی اٹھ جاؤ، وین آنے والی ہے، ایک پینک سی نا سچویشن کریٹ ہوئی ہوتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، کوئی وین آنے والی ہوتی ہے اور بچے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر بچوں کے اسکول بند بھی ہونا تب بھی بچے خود سے بستر سے نہیں اٹھتے، اور پھر مائیں کچن سے آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں کہ اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ اس وقت بھی بچے کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ٹائم بھی نا بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت کروشل ہوتا ہے۔ آپ بچوں کے پاس جائیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے نا، لائٹر موڈ میں بچوں ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس وقت بھی بچے سکون میں ہوتے ہیں اور سجیسٹیبل سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم نا آپ کو اپنی افراتفری ہوتی ہے، ناشتہ بنانا ہے، لنچ باکس پیک کرنا ہے، میاں کو تیار کرنا ہے، ان سب چکروں میں نا آپ وہ امپورٹنٹ ٹائم اگنور کر دیتی ہیں اور بچے کو نہیں دے پاتی۔ بچے جب صبح اٹھیں نا تو انہیں وارم ویلکم کریں، انہیں اپنے ساتھ لگائیں، ہگ کریں تاکہ انہیں اپنی امپورٹنس کا پتہ چلے۔ اچھا، یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں بھی بچے ہپنوٹک سٹیٹ میں ہوتے ہیں، ان کا دماغ سکون میں ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ نا آپ فوراً بچوں کو ہڑبڑا کر نہ اٹھائیں۔ اس طرح کریں گے نا تو وہ اس طرح نا وہ بھی پھر نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ اٹھیں گے اور ان کا سارا دن ایسے ہی گزرے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کی صبح ہی پازیٹیو انداز میں کرتی ہیں نا تو اس کا سارا دن پازیٹیو گزرتا ہے۔ ایک پازیٹیو خیال دوسرے پازیٹیو خیال کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ نے صرف 10 منٹ پہلے اٹھنا ہے، صرف 10 منٹ کی آپ نے نا صبح کے ٹائم پر قربانی دینی ہے اور اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہیں پیار سے لائٹر موڈ کے ساتھ اپنی بات سمجھانی ہے۔ یہ ٹائم نا اتنا بہترین ہوتا ہے بچوں کو اپنی بات سمجھانے کا۔ یقین کریں کہ بچے اس وقت ہپنوٹک سٹیٹ اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جو بھی بات آپ انہیں کہیں گی نا یا سمجھائیں گی تو وہ آرام سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو صرف 10 منٹ پہلے اٹھ کر نا آپ اپنے بچے کو اٹھائیں بہت پرسکون طریقے سے، اور آپ کی یہ 10 منٹ کی محنت یا آپ کے بچے کو نا آپ کے لیے بہت کوآپریٹیو بنا دے گی۔ تو یہ وہ 3 اوقات ہیں جن میں بچوں کو سمجھائی جانے والی باتیں نا ان کے ذہن پر اثر رکھتی ہیں اور بچے جلدی آپ کی بات مان لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، اور اب پھر بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، چیخ و پکار کے نا بچوں کو اپنی بات سمجھانے اور ان سے اپنا کام کروانے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم 10 سے 15 دن نا آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بچوں میں کچھ چینج آئے گا۔ 2-3 دن میں ہی فرق ڈیولپ نہیں ہو جاتا۔ جیسے بچے کو بگڑنے یا عادتیں خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا، ایسے ہی سدھارنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ سدھار لانے میں اپنی بات بغیر مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو سمجھانے اور ان سے کام کروانے کے لیے نا آپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے،
صرف بچوں ہی سے تو ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جا سکتی نا، پہلے پیرنٹس کو کام کرنا پڑتا ہے، بعد میں رزلٹ آتا ہے۔ سو اپنے بچے کو ان 3 اوقات میں اپنی باتیں سمجھائیں اور ان سے اپنی بات منوائیں، کیونکہ بینگ اے مدر پہلے آپ کو کام کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے بچوں میں ڈیفینیٹلی ضرور بہت پازیٹیو اور اچھا چینج آئے گا۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو، کوئی بھی چیز آپ نے لرن کی ہو، کوئی بات اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔